پہلی صدی ہجری کے چھٹے اشرے کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حوض کوثر کے وجود کے بارے میں شک پیدا ہوا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی شخص حوض کوثر کے بارے میں میرا اشکال دور کر سکتا ہے؟ انہوں نے بصرہ میں مقیم ایک ضعیف العمر صحابی رسول کا پتہ بتایا۔ ابن زیاد نے انہیں بلا بھیجا، وہ تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر اس نے راہ استزاد کیا، یہ ہے تمہارے محمدی؟ ان صاحب رسول نے ابن زیاد کی بات سنی تو انہیں بڑا دکھ ہوا، اور انہوں نے بڑے پرجلال لہجے میں فرمایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھوں گا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف صحبت پر آر دلائیں گے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر ابن زیاد کی مسند پر اس کے برابر بیٹھ گئے۔ اب ابن زیاد نے بات بدل کر کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تو آپ کے لیے زینت ہے یا باعث نہیں؟ پھر اس نے حوض کوثر کے بارے میں ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے حوض کوثر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں ہاں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، بلکہ بارہا، کہ جو شخص حوض کوثر کو صرف اس کے قریب پھٹکنے دے گا نہ کرے گا۔ یہ فرما کر غصے کی حالت میں فوراً وہاں سے چل دیے۔ ناظرین کرام، یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحبت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے، اور حق بات کہنے میں حق میں وقت تک کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، یہ حضرت ابو بزرہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ اسلم بن افزا سے تھا۔ بنو اسلم مرزہان اور اس کے قریب وجوار میں رہتا تھا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کی بات کریں تو ان کی ابتدائی زندگی کے حالات کا پتہ نہیں چلتا، نہ مکہ میں ان کی آمد کے زمانے کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تاہم علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں مشرف با اسلام ہوئے، اور ہجرت نبوی کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ تقریباً تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم کعب رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چند اشخاص کو واجب القتل قرار دیا، ان میں ایک عبداللہ بن خطل بھی تھا۔ ناظرین، یہ شخص سخت بد باطن تھا، دین حق اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے دو کنیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے ہجو کے اشعار حفظ کرا رکھے تھے، اور وہ انہیں سرتال کے ساتھ گایا کرتی تھی۔ مسند ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن خطل خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر لٹک گیا تاکہ اس کو امان مل جائے، لیکن اس کے جرائم اتنے بھیانک تھے کہ نبی کریم کے نزدیک وہ کسی صورت میں امان کا مستحق نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو کیرفرے کردار تک پہنچا دو۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا عہد رسالت مدینہ منورہ میں گزارا۔ عہد صدیقی میں بھی یہی قیام رہا۔ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں بصرہ آباد ہوئے تو انہوں نے بصرہ کو ہی سکونت اختیار کر لی۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلافات کا آغاز ہوا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش حمایت کی اور جنگ صفین میں شامی فوجوں کے خلاف بڑی ثابت قدمی سے لڑے۔ اس کے بعد جنگ نہروان میں خارجیوں کے خلاف داد شجاعت دی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرسان کی یہ فتوحات میں مجاہدانہ حصہ لیا، لیکن انہوں نے یہ تصریح نہیں کی وہ کس زمانے میں اور خرسان کی کون سی مہم میں شریک ہوئے۔ قیاس یہ ہے کہ وہ خرسان کی ان مہموں میں شریک ہوئے جو امیر معاویہ کے عہد میں بھیجی گئی۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیضان نبوت سے بہرہ ہونے کا کافی موقع ملا، اس لیے وہ علم و فضل کے اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی پاکیزہ اخلاق اور کردار کے حامل تھے۔ سبقت فی الاسلام، شوق علم، شوق جہاد، حب رسول، جودہ سخا
اور سادگی ان کی کتاب سیرت کی خاص ابواب ہیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کا معمول تھا کہ صبح و شام غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حسن بن حکیم اپنی والدہ کی زبانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ، عربوں کا ایک مرغوب کھانا ہوتا ہے جسے سریت کہتے ہیں، اس کھانے کا ایک بڑا تشت بھر کر ہر صبح و شام بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کو کھلاتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن وہ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ زندگی بھر کبھی پرتکلف کھانا نہ کھایا، نہ قیمتی لباس پہنا، گھوڑے کی سواری بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایک ساتھی صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ عمدہ کپڑے پہننے میں وہ عمدہ کپڑے بھی پہنتے تھے اور گھوڑے پر بھی سوار ہوتے تھے۔ ایک شخص نے ان دونوں بزرگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، ابو برزہ نے تو آپ کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے، آپ قیمتی کپڑے بھی پہنتے ہیں اور گھوڑے پر بھی سوار ہوتے ہیں، لیکن ابو برزہ ان دونوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت نازل کر کے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت نازل کرے، آج ہم میں کون ان کی ہمسری کر سکتا ہے؟ وہ شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے مایوس ہو کر حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، دیکھیے آئز کس ٹھاٹھ سے زندگی گزارتے ہیں، قیمتی لباس پہنتے ہیں، گھوڑے پر بھی سواری کرتے ہیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، آج ہم میں ان کے مرتبے کا کون ہے بھلا؟ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ناظرین، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی بات کریں تو آپ 65 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی 65 ہجری میں وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔